بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک انسان تک ضرور پہنچتی ہے اور کوئی بھی اس کے کرم سے محروم نہیں رہتا۔ وہ اکیلا ہے اور اس کی ذات سچی ہے۔ فضا کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتا ہے۔ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں اور اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اور میری بے بسی بھی میرے حق میں اللہ کی رحمت تھی کہ میں نے گرتے گرتے اس کا دامن تھام لیا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام زمین کے بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچایا ہے، اور کافر اللہ کے نور کو بجھانے کی بہت کوششیں کرتے رہے، لیکن اس کا نور وقت آنے پر مکمل ہو کر رہا۔ اسلامی مساوات۔ اپنی سہولت کے لیے ہم اس نظم کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں اس نے یہ بتایا ہے کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا شکار ہوتے ہیں وہاں کے امیر لوگ۔ امیر لوگ کیسے شکار ہوتے ہیں کہ ان میں دوسروں کا احساس ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں عزت ذلت کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے، آخرت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور موت کا وقت آ جاتا ہے لیکن ان کو ہوش نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے امیر کی زندگی۔ یہ لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ ان کے پاس طرح طرح کے بہترین اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ کھانے موجود ہوتے ہیں ان کے دسترخوان پہ، اور ان کا جو لباس ہے قیمتی ریشمی لباس پہنتے ہیں، اور ان کا جو گھر ہے اس میں دنیا جہان کی ہر سہولت میسر ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر اس کا موازنہ کیا ہے، کمپیریزن کیا ہے غریب کی زندگی کے ساتھ، کہ یہ جو غریب لوگ ہیں نہ ان کے پاس اچھا کھانا ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پاس اچھا لباس ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے اعلیٰ قسم کا گھر ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سواری ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر وہ کوئی اچھی زندگی گزارنے کی تدبیر بھی کرتے ہیں تو تقدیر بھی عام طور پر اس طریقے سے ان کا ساتھ دیتی نظر نہیں آتی۔ اور چوتھا حصہ کتاب ہدا، ہدایت والی کتاب یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو کہ اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ سراغ راہرو۔ سراغ کہتے ہیں پتہ لگانا، کھوج لگانا، راہرو کہتے ہیں مسافر کو، مسافر کی کھوج یا مسافر کا پتہ لگانا۔ شاعر نے اس نظم میں بہت ہی آسان سی مثالیں دی ہیں، سب سے پہلے کچھ ایگزامپلس، پھر آخر میں اس نے وہ جو پیغام دینا چاہتا تھا، وہ جو کہنا چاہتا تھا وہ اس نے کہا ہے۔ سب سے پہلے مثالیں دیکھیں۔ مثال نمبر 1، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر زمین پر رگڑ کا نشان ہو، لکیر سی بنی ہوئی ہو، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی سانپ گزرا ہے۔ مطلب وہ لکیر سی، چونکہ سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے اس لیے جہاں سے گزرتا ہے وہ لکیر سی بناتا جاتا ہے، کہ اس لکیر کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی سانپ گزرا ہے۔ یہ تھی مثال نمبر 1۔ دوسری مثال ہے کہ اگر زمین پر جس طرح چاند کا نشان ہے اس طرح کے نشان بنے ہوئے ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گھوڑ سوار گزرا ہے۔ مطلب جو گھوڑے کے پاؤں کے نشان ہیں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے چاند۔ یہ اس نے دی ہے دوسری مثال۔ اور تیسری مثال وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر گرد و غبار اڑ رہا ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی قافلہ تیزی سے جو ہے وہ گزرا ہے، کیونکہ جب کوئی تیزی سے چیز گزرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس نے تیسری مثال دی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ صنم، یہ جو بت ہے، یہ جو بھگوان جسے آپ کہتے ہو یا مورتی جو ہے، اس کو دیکھ کے کیا خیال آتا ہے کہ اس کو تراشنے والا کوئی ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ صاف ظاہر ہے اگر بنانے والا نہ ہو تو یہ چیز بھی موجود نہ ہو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کو کہکشاں نظر آتی ہے، یہ جو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، یہ جو آسمان کی خوبصورتی ہیں، یہ جو زمین کو روشنی دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی کسی کی گزرگاہ ہے، یہ بھی کسی کے گزرنے کی علامت ہے۔ اور کون شوخ رفتار ہے جو آسمان سے گزرا ہے؟ وہ صاف ظاہر واقعہ معراج کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے تو یہاں سے گزر کے گئے ہیں، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اس طریقے کہکشاں سے یا ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ تغیر۔ تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو۔ اس میں احسان دانش یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے دوست، میری بات حقیقت پر مبنی ہے، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ بات کیا ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ اب اپنی اس بات کی وضاحت کے لیے وہ دے رہے ہیں کچھ مثالیں، جیسے دن اور رات کا بدلنا۔ ہم دیکھتے ہیں جب سے کائنات مارز وجود میں آئی ہے، دن اور رات ہمیشہ تبدیل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری مثال اس نے دی ہے موسموں کا بدلنا۔ موسم کوئی بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، خزاں بہار کی طرف بہار، خزاں کی طرف سردی، گرمی اور گرمی سردی کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ موسم ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس کے بعد پھول سے خوشبو کا نکلنا، جو ہی پھول کھلتا ہے خوشبو نکل کے ہوا میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے بعد چند دنوں کے بعد پتیاں گر جاتی ہیں، اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جیسے صبح اور شام کا ہونا، دن اور رات کا بدلنا، اسی طریقے سے یہ چاند اور سورج کی جو گردش ہے، یہ بھی جب سے کائنات مارز وجود میں آئی ہے یہ بھی مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جو شہر ہیں وہاں پر بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ دیکھ لیں یہاں 10 مکان تھے، اب وہاں پہ 100 مکان نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے محفل ہو، تنہائی ہو، شہر ہو یا قبرستان ہو، حتیٰ کہ ہر جگہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور یہ مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تبدیلی گویا ایک جادو ہے اور کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے بچ نہیں سکتی۔ ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، کوہستانی سفر مطلب پہاڑی سفر، مجید امجد اس نظم میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تنگ سی پگڈنڈی ہے، پگڈنڈی کہتے ہیں پیدل چلنے کے راستے، اور پہاڑ کی چوٹی پر ایسے بل کھاتی ہوئی گھومتی ہوئی جا رہی ہے، اور اس کے دونوں طرف گہرے غار اور کھائیاں ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہاں سے کوئی گر جائے تو اس کا کافی نقصان ہو سکتا ہے، اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور تھوڑا دور اس پہ چلنے کے بعد ایک تیز اور تیکھا موڑ ہے، مطلب یکدم مڑ جانے والا ایک موڑ ہے، اور وہاں پر ایک پرانا درخت کھڑا ہے جس کی شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی ہیں۔ اب وہاں سے گزرنے والے جو مسافر ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس کی ٹہنیوں کا سہارا لیتے ہیں اور موڑ کاٹ لیتے ہیں اور گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اب یہ درخت جو فرشتوں کی طرح پر پھیلائے ہوئے وہاں پہ کھڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ کتنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور یہ جو درخت ہے وہ ان مغرور اکڑی ہوئی گردنوں والے لوگوں سے بہتر ہے جو انسان ہو کر بھی کسی کی مدد نہیں کرتے۔ نوجوان سے خطاب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ اسرار الحق مجاز کی لکھی ہوئی ہے۔ 12 دیکھا ہے پیپر چیک کرتے ہوئے، 12 بنانے کے باوجود نظم کا عنوان ہی غلط لکھا ہوا ہوتا ہے۔ نوجوانوں سے خطاب یا خطاب جوانان اسلام، وہ جو پارٹ 1 میں آپ نے نظم پڑھی تھی، اس کا نام آپ نے ٹھیک لکھنا ہے، نوجوان سے خطاب، یہ ٹھیک لکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ پارٹ 2 میں کوئی بھی نظم ڈاکٹر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگ جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اقبال جیسا انداز ہے، فوراً شاعر کا نام علامہ اقبال، یہ علامہ اقبال کی نظم نہیں ہے، اور یہ بہت اہم نظم ہے، اس کے اشعار کی تشریح اکثر آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے۔ اس میں اسرار الحق مجاز یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو نوجوان ہے اس کے اندر آگ جیسی گرمی، بجلی جیسی تیزی اور بادل جیسی گرج چمک کے ساتھ برسنے والی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اور اس کو اپنی جوانی میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ اس کو موت کا بھی کوئی خوف نہ ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی عظیم مقصد کے لیے زندگی گزارتے ہیں، موت بھی ان پہ رشک کرتے ہیں۔ تو ایک نوجوان کو اپنی جوانی میں ایسے ہی شاندار کام، کسی عظیم مقصد کے لیے اسے زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسرے شعر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو مزدور کے تیشے کی آواز ہے، مزدور کی ہتھوڑی کی آواز ہے، وہی ایک نوجوان کا نغمہ ہونی چاہیے، مطلب اس کو محنت مشقت کے کام میں اس کو مزہ آنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے موسیقی کے جو آلات ہیں، جو موسیقی لوگ سنتے ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو ایک جو نوجوان ہے اس کو اینٹ اور پتھر کے ٹوٹنے کی جو آواز ہے
جو مستری اور مزدور وہ جو مزدوری کرتے ہوئے اس کی ہتھوڑی سے یا اس کے پیشے سے جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اس نوجوان کو ان میں ایسی ہی دلچسپی ہونی چاہیے، اس کا دل جو ہے اس میں ایسے ہی لگنا چاہیے جیسے لوگ موسیقی کی طرف راغب ہوتے ہیں، جیسے لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ایسے ہی ان آوازوں سے اس کو لطف آنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ نوجوان کو محنت مشقت کرنی چاہیے، اور محنت مشقت کرنے کے کام ہیں اس میں اس کا دل لگا۔ تیسرے شعر میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنی جوانی میں اسے ایسے کام کرنے چاہیے، اتنی محنت کرنی چاہیے کہ ستارے جو ہے وہ اس کی قدموں میں آ گئے۔ اب صاف ظاہر ہے ستارے قدموں پہ تو نہیں آ سکتے، لیکن جب انسان جدید سائنس اور ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کرے گا، یہی نوجوان جب یہ چاند پہ اس نے قدم رکھا تو یقیناً چاند جو ہے وہ اس کے پاؤں کے نیچے ہی تھا، اور جب یہ باقی کائنات کو تصویر کرے گا، جب یہ باقی ستاروں کو تصویر کرے گا تو اس وقت وہ یقیناً اس کے قدموں کے نیچے ہی۔ اس کے بعد چوتھے شعر میں وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ جو نوجوان ہے اس کی جو جوانی ہے وہ ساری دنیا کی امانت ہے، اسے ان کانٹوں بھری دنیا میں کیسے گلاب پیدا کرنا ہے کہ وہ جو بھی بزنس کرے، جو بھی کام کرے، جو بھی جاب کرے، اس سے صرف اس کی اپنی ذات کو ہی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، یا اس سے صرف اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے گھر والوں کو ہی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے سارے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد شعر نمبر 5 میں اسرار الحق مجاز یہ بیان کر رہے ہیں کہ سکون کا خواب دو طرح کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، ایک جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اور جو معذور ہیں، اور دوسرے وہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں جن میں اب محنت مشقت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جو نوجوان ہے اس کو سکون کا خواب کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے اندر تو اضطراب ہونا چاہیے، اس کے اندر تو آگے بڑھنے کے لیے بےتابی ہونی چاہیے، اور اسے تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اس ہلچل سے، اپنی اس بےتابی سے آگے بڑھے اور اپنی قوم کو بھی آگے لے جائے، دوسری قوموں سے آگے نکلے۔ آدمی سید ضمیر جعفری کی لکھی ہوئی یہ نظم جو ہے، اس میں قدیم زمانے کے جو معیارات تھے ان کا جدید زمانے کے جو معیارات ہیں ان سے موازنہ کیا گیا ہے، کمپیریزن کیا گیا ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب انسان کی جو قدر ہے، اس کی جو عزت ہے وہ علم کی وجہ سے ہوتی، وہ اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہوتی تھی، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ عزت کس کی ہوتی ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، صرف اس کی عزت کی جاتی ہے، چاہے اس کا کردار کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں آبادی کم تھی لیکن ان میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی تو بہت بڑھ گئی ہے لیکن انسانیت اس میں نظر ہی نہیں آتی۔ نیکسٹ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو صحیح صحت مند آدمی ہوتا تھا اس کو ہی صحت مند کہا جاتا تھا، صحت مندی کا جو معیار تھا، اور اب یہ ہے کہ جو جتنا دبلا پتلا ہے، سوکھا سڑا سا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا وزادار ہے، یہ بڑا سٹائلش ہے، یہ بڑا سمارٹ ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان نے در حقیقت اپنی زندگی کا مقصد ہی بدل۔ پہلے زندگی کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کا احساس کرنا، اور اب زندگی کا مقصد ہم نے کیا معیار بنا لیا ہے زندگی کا؟ صرف پیسہ۔ اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ قیس جو مجنوں تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا دیوانہ تھا، مجنوں تھا، سمجھدار نہیں تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت عقل مند تھا، بہت سمجھدار تھا کہ اس نے شادی نہیں کی۔ صاف ظاہر اگر وہ شادی کرتا تو اس سے آبادی میں اضافہ ہوتا، اور کتنی زیادہ پریشانیوں سے شادی نہ کر کے وہ بچ گیا۔ اس میں اس نے جو ہے وہ طنز کیا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود ہمیں وہ لوگ تو نظر آتے ہی نہیں ہیں جو لوگوں کو تکلیف نہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے کردار سے ہمیشہ ہمارے کاموں سے لوگوں کو تکلیف ہی ہوتی ہے، اور ہم اس کا ذرا بھی احساس نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ضمیر جعفری بہت عجیب آدمی ہے۔ کیسے عجیب آدمی ہے؟ کہ اس کا دل عبادت خانے میں، چرچ میں جو ہے وہ گروی پڑا ہوا ہے، اور اس کی جو دستار ہے، اس کی جو پگڑی ہے وہ مے خانے میں پڑی ہوئی ہے، گروی۔ مطلب یہ ہے، اس نے طنز کیا ہے کہ آج کا انسان دیکھ لیں، عبادت بھی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، لیکن شرابیں بھی نہیں چھوڑ سکتا، غلط کام بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے
انسان اپنے ملک میں ہی جیتا اور مرتا تھا، لیکن اب یہ اپنی عاقبت تباہ کرنے کے لیے، اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے پردیس میں جا کر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ نعت شریف حفیظ طائب اس میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی عادات والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے خیالات والے اور خوشخبری دینے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کی خیر چاہنے والے ہیں، بہترین انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اعلیٰ خاندان سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل اور بہت ہی اچھی نظر والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کے پاؤں تک مہر و مروت کا پیکر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے بگڑے ہوئے کام بنانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ بھی عطا کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب امت مسلمہ کو پھر سے وہ بلندی حاصل ہوگی، اور کب ان کے برے حالات ختم ہوں گے؟ اور آخر میں وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میں آپ کے در پہ کس طریقے سے حاضر ہو سکتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس طاقت پرواز نہیں ہے، اگر آپ کی نظر کرم ہو تو میں بھی آپ کے در پر حاضر ہونے کا مجھے شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ خدا سبز رکھے اس چمن کو مہربان ہو کر، جوش ملی آبادی کی یہ نظم جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے اور بہت سے پرانے پیپرز میں آئی۔ اس کے پہلے سے دیکھیں، بہار آئی کھلے گل، گل کو کہتے ہیں، زیب سجاوٹ کو کہتے ہیں، صحت احاطہ بوستان باغ، انادل بلبل کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پرندہ ہوتا ہے، سرگرم میں فغاں ہونا، فریاد میں مصروف ہونا، آوازیں نکالنا، زمرد کہتے ہیں بہت ہی ایک سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہے، سبزہ تر میں، سبزہ تر سے مراد وہ سبزہ، وہ ہریالی، وہ گھاس جس پہ شبنم کے قطرے پڑے ہوتے ہیں، عنبر بہت قیمتی خوشبو ہے، عنبر فشانی خوشبو اڑاتے ہوئے۔ اس میں شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ بہار کا موسم آیا تو پھول کھل اٹھے، اور پھولوں کے کھلنے کی وجہ سے وہ جو باغ ہے اس کا جو احاطہ ہے، اس کا جو صحن ہے، اس کی سجاوٹ میں بہت اضافہ ہو گیا، اور جو بلبل کے پرندے ہیں انہوں نے خوشی سے چہچہانا شروع کر دیا، خوشی سے آوازیں نکالنا شروع کر دی، اور جو اس باغ میں جو ہریالی تھی، جو گھاس تھی، وہ اس قدر اس میں تازگی تھی، اس قدر وہ دلکش لگ رہی تھی، اس قدر خوبصورت دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے کسی نے سبز رنگ کا وہ جو زمرد کا پتھر ہے، جیسے کسی نے وہ ہر طرف جو ہے وہ بچھا دیا، اس قدر خوبصورت جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی۔ اور جو باد صبا ہے، صبح کے وقت چلنے والی ہوا کو باد صبا کہتے ہیں، وہ جو ہوا چل رہی تھی، اب ہوا جب باغ میں سے، اس گارڈن میں سے گزرے گی تو اتنے ڈھیر سارے جو پھول کھلے ہوئے ہیں ان کی خوشبو اس ہوا میں شامل ہو گئی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس خوشبو کا ہوا پہ نشہ طاری ہو گیا ہو، اور وہ بھی اس نشے سے جھومتی ہوئی جو ہے وہ لہراتی ہوئی اور خوشبو بکھیرتے ہوئے جا رہی تھی۔ صاف ظاہر ہے جو خوشبو والی ہوا جہاں جہاں سے گزرے گی وہ خوشبو بکھیرتی جائے گی۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، نشو و نما، گروتھ، بڑھوتری جو ہے، ڈالیاں ٹہنیاں، جھومنا لہرانا، مرغان چمن، چمن کے جو پرندے ہیں، شادماں خوش ہو کر، بلائیں لینا، قربان جانا، شاخ گل، پھول کی ٹہنی، نسیم، باد نسیم کہتے ہیں رات کے پچھلے پہر چلنے والی ہوا، اسے کہتے ہیں باد نسیم۔ باد صبا ہم نے بات کی تھی کہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا جو ہے وہ باد صبا کہلاتی ہے۔ اور شگفتہ ہونا، تر و تازہ ہونا، روئے چہرے کو کہتے ہیں، رنگین بتاں، جو خوبصورت جو حسین لوگ ہیں، مطلب حسینوں کے چہرے،
یا محبوب کا چہرہ۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو نئی ٹہنیاں نکلتی ہیں، نئے پتے نکلتے ہیں۔ جو ٹہنیاں ہیں ان میں جو گروتھ ہوتی ہے، جو ان کی افزائش ہوتی ہے، جو ان کی بڑھوتری ہے، اس کی وجہ سے ان کا جو قد ہے، ان کی جو لمبائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹہنیاں تھیں، اور ہم ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹہنیاں زیادہ بڑی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ہوا بھی چلتی ہے تو وہ زیادہ لہرا رہی ہوتی ہیں، جھوم رہی ہوتی ہیں، کہ ہوا کے چلنے کی وجہ سے وہ جو ڈالیاں جھوم رہی تھیں، لہرا رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ گویا ان پر بڑھوتری کا، قوت کا نشہ طاری ہو گیا۔ اور جو چمن کے پرندے تھے وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے، خوشی سے چہچہا رہے تھے، اپنی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ اور جو باد نسیم ہے وہ ایسے خوبصورت ماحول میں اس کا پھولوں کی ٹہنیوں کے قربان ہونے کو دل چاہ رہا تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلیاں ہوتی ہیں جب ان کو ہوا چھو کے گزرتی ہے تو وہ چٹک کے پھول بن جاتی ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو وہاں پر موجود کلیاں تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے خوبصورت حسیناؤں کے چہرے ہوں، وہ اس قدر بھلی لگ رہی تھی، اس قدر جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ شبنم اس اوس کو کہتے ہیں جو پڑتی ہے صبح کے وقت، صحن احاطے کو کہتے ہیں، صدا آواز کو کہتے ہیں، بانگ اذان یعنی اس کی جو اذان کی آواز ہے، اور برگ گل، پھول کی پتی۔ شاید یہ بیان کر رہا ہے کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس باغ میں موجود ہر ایک چیز نے شبنم سے وضو کر لیا ہو۔ جو اوس پڑ رہی تھی پھولوں پر، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان پھولوں نے اس اوس سے، اس شبنم سے وضو کر لیا ہو۔ وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ صاف ستھری عبادت کرنے کے لیے۔ اور جو بلبل کی آواز تھی، وہ جو بلبل آوازیں بلند کر رہی تھے، وہ جو چہچہا رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے گویا کہ ان کی آواز نے اذان کا کام کیا۔ اور جو ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کر رہی ہوں۔ اور وہاں پر موجود جو پھول کی، جو درختوں کی جو پتے تھے، جو پھولوں کی پتیاں تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں مصروف ہوں، وہ تسبیح بیان کر رہی ہوں۔ اور پھولوں کی جو پتیاں ہیں انہوں نے خوبصورت الفاظ کے ساتھ یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے صحرا کو اسی طریقے سے سرسبز و شاداب رکھنا۔ یہاں پر ہمیشہ بہار کا موسم ہے، یہاں پر خزاں کا موسم ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر باغ سے مراد باغ نہ لیں، باغ سے مراد شاعر کا وطن لیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ جو میرا وطن ہے وہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے، اس میں خزاں کا موسم، مطلب اس کو دوک کا موسم نہ آئے، لوگ جو ہے اس میں خوشی سے رہیں، اور وہاں ہمیشہ امن اور سلامتی